أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا اما بعد فقد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آؤ کتاب پڑھیں. اس پروگرام میں الحمدللہ ہم آپ کی خدمت میں برزخ کا سفر نامہ کتاب پیش کر رہے ہیں اور ہماری گفتگو پیج نمبر 97 تک پہنچ چکی تھی. آئیے گفتگو کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. وادی برہوت کی جانب سفر کی ابتدا یعنی آغاز. وہ رات کسی نہ کسی طرح کٹ گئی اور کل صبح طلوع ہوئی. سورج کی کرنیں زمین کے افق سے گدگدانے لگی. ستاروں کی ٹولیاں آسمان سے فرار ہو کر غائب ہو چکی تھی. سورج ذرا اور اوپر آیا تو صبح کی شبنم کے قطرے یکے بعد دیگر خشک ہونے لگے. یہ منظر گزشتہ روز سے مختلف تھا. جب میں نے ذرا غور سے دیکھا تو خود کو ایک بڑے چٹیل میدان میں پایا جہاں نہ سبزہ تھا نہ پانی. اس میں مختلف پیچ و خم اور انتہائی نوکیلے کانٹے ہی کانٹے دکھائی دے رہے تھے. میں نے کردار سے کہا یہ کون سی جگہ ہے؟ یہ سرزمین یمن میں واقع وادی برہوت کی جانب ہمارے سفر کی ابتدائی مقام ہے. یہ وہ جگہ ہے جہاں سے گناہگار، مفسد، ظالم، روسیا لوگ اپنے اس سفر کا آغاز کرتے ہیں. میں نے کہا یہ وادی برہوت کیسی سرزمین ہے؟ کردار نے کہا یہ ایک وسیع ویران میدان ہے جہاں گناہگار روز قیامت تک کے دن کے وقت اپنی برزخی زندگی گزاریں گے. برزخ میں دن کے اوقات میں یہی وادی ان کی اقامت گاہ ہے. میں نے کہا تو پھر رات ہم لوگ کہاں گزاریں گے؟ کردار نے کہا راتوں کو تمہیں قبرستان جانے کی اجازت ہوگی تاکہ تم اپنی لاشوں کی خبر گیری کر سکو اور پھر صبح ہوتے ہی تمہیں وادی برہوت میں واپس پلٹا دیا جائے. اس وقت بہت گرمی بڑھتی جا رہی تھی. گرمی کی تپش سے اندر تک میرے وجود میں آگ لگی جا رہی تھی. اگر میں اس گرمی کی شدت سے آپ لوگوں کو آگاہ کرنا چاہوں تو بس یہ سمجھ لیں کہ اس وقت وہاں درجہ حرارت 100 درجے سینٹی گریڈ سے بھی زیادہ تھا. اس موقع پر میں نے اپنے آپ سے کہا اے بدبخت انسان، اے انتہائی بھیانک عاقبت کے حامل مجرم، اے روسیا گناہگار، اے بے دین اور بے انصاف، کیا دنیا اتنی اہمیت اور قدر و قیمت کی حامل تھی کہ جس کی وجہ سے تمہیں یہ دن دیکھنا نصیب ہوا؟ اتنی شدید گرمی، خشک و بے آب و گیا چٹیل میدان، پر پیچ و خطرناک راستے، نوکیلے اور زہر آلود کانٹے اور کردار جیسا غلیظ و بدبودار ہم سفر. میں نے کردار کی طرف متوجہ ہو کر کہا کیا یہ ممکن ہے کہ ہم یہیں پر رہ جائیں اور ہمیں وادی برہوت میں جا کر وہاں کے عذاب کا سامنا نہ کرنا پڑے؟ اس نے کہا نہیں، یہ بات قطعی ناممکن ہے. ہم یہ سفر کرنے پر مجبور ہے. میں نے کہا اگر ہم یہ سفر جاری نہ رکھے اور یہیں رہ جائیں تو کیا ہوگا؟ اس نے کہا اے نادان، تم کتنے احمق ہو. کیا تم نے ابھی تک عذاب کا مزہ نہیں چکھا؟ کیا تمہیں اب تک اتنی اذیت نہیں اٹھانا پڑی، اتنی پریشانیوں کا سامنا نہیں کرنا پڑا؟ یہ سب کچھ دیکھ کر اور محسوس کر کے بھی تم سوچ رہے ہو کہ تم اس سفر سے پہلو تہی اختیار کر سکو؟ میں نے کہا اے ظالم کردار، تم تو بڑی اچھی طرح سے جانتے ہو کہ میں ابھی تک کتنا زیادہ عذاب سہ چکا ہوں، میں نے کتنی اذیتیں اٹھائی ہیں. اب مجھ میں مزید اذیتیں سہنے کی سکت نہیں ہے. اس نے مجھے مخاطب ہو کر کہا اگر تم مزید اذیت سے بچنا چاہتے ہو تو جلدی سے چل پڑو،
انہیں تو بھیانک چہروں والے خطرناک مخلوق کا گروہ آگ کے گرز لے کر آ جائے گا اور تمہیں ایسی ضربیں لگائے گا جنہیں تم نے آج تک تصور بھی نہ کیا ہوگا، اس سے کہ وہ تمہیں چلنے پر مجبور کر دیں۔ کردار کی بات سن کر میں کانپ کر رہ گیا اور خوف کے مارے فوراً کہا ٹھیک ہے، ہم فوراً چلتے ہیں۔ یہ کہہ کر ہم نامعلوم منزل کی طرف روانگی کے لیے تیار ہو گئے۔ فرشتوں کا استقبال۔ ہم فوراً جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ اچانک میں نے دیکھا کہ کچھ چیزیں تیزی سے ہماری جانب بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ میں نے کردار سے کہا کیا ہم دونوں کے علاوہ بھی کوئی اس بیابان میں موجود ہے؟ اس نے کہا مجھے نہیں معلوم، البتہ کچھ دیر صبر کرو، صورتحال واضح ہو جائے گی۔ کچھ دیر کے بعد عذاب کے فرشتے ظاہر ہو گئے۔ ان کے ہمراہ ایک بہت بڑا صندوق تھا۔ انہوں نے ہمارے نزدیک آ کر کچھ بولے بغیر پہلے وہ صندوق کھولا اور اس میں بہت موٹی موٹی چند زنجیریں نکال کر مجھے کہا آدم زادے ذرا ادھر آؤ۔ میں نے کہا کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ میں کردار ایک لمبے سفر پر روانہ ہو رہے ہیں؟ ہمیں فوری طور پر روانہ ہونا ہے تاکہ ہم بر وقت اپنی منزل مقصود تک پہنچ سکے۔ ان میں سے ایک نے کہا کیوں نہیں، ہم سب جانتے ہیں ہمارے آنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم اس سفر کے لیے تمہیں کچھ زاد راہ فراہم کر دیں۔ یہ زنجیریں تمہارے اسی سفر کی زاد راہ ہیں۔ میں نے کہا اے اللہ کے فرشتوں، خدا را مجھ پر رحم کرو۔ جب سے میں اس نئی دنیا برزخ میں وارد ہوا ہوں مجھے اتنے زیادہ عذاب اور اذیتوں کا سامنا کرنا پڑا ہے کہ اب مجھ پر مزید کسی نئے عذاب کو برداشت کرنے کی اہمیت نہیں۔ ایک فرشتے نے کہا اے نادان، وہ بیچارے تم نے اپنی پوری زندگی میں کبھی بھی نادار اور غریب اور بے یاور و مددگار گھرانوں کی حالت پر ذرہ برابر بھی ترس نہیں کھایا۔ تم نے کبھی بھی ان غریبوں کے بارے میں دل سوزی نہیں کی جو اتنے زیادہ افراد خانہ کے ساتھ تنگ و تاریک اور بوسیدہ اور دڑبہ نما کمروں میں اور جھوپڑیوں میں زندگی گزار رہے تھے۔ تم نے کبھی بھی ماں باپ سے محروم یتیم بچوں کے سر پہ دست شفقت نہیں پھیرا، سوچا، اور نہ ہی تم نے ضعیفوں، بیماروں، لاچاروں، بیواؤں، عورتوں، معذوروں اور زخمیوں سے ہم کلام اور ہم محفل ہو کر ان کی حالت زار سے باخبر ہونے کی زحمت گوارا کی۔ تم نے تو لمحہ بھر کے لیے یہ نہ چاہا کہ خود ان کو ان خاندان کے سرپرست فرض کرو تاکہ تمہیں ان بیچاروں، ناداروں اور پریشانوں اور حال اور بد نصیبیوں کی حالت زار کا اندازہ ہوتا اور تمہیں معلوم ہوتا کہ وہ کس قدر پریشان اور افسردہ حال ہیں۔ تمہارا شمار ان بیکار امیر لوگوں میں ہوتا ہے جو ہر قسم کی فکر اور پریشانی فارغ نہایت آرام اور گھر میں ناز و نعمت میں غرق ٹھاٹ باٹ سے پہلو اور زندگی کی دیگر رنگینیوں اور آسائشوں میں لطف اندوز ہوتے رہے، اور اب یہاں تم بڑی ڈھیٹائی سے ہم سے رحم کی توقع کر رہے ہو۔ اور اللہ کے نبی کا بھی یہ فرمان ہے کہ رحم کرو تاکہ تم پہ رحم کیا جائے۔ کسی نے سوال کیا اے اللہ کے نبی کیا کریں جو ہم پر رحمت الہی نازل ہو، شامل حال ہو؟ تو پیغمبر نے فرمایا اپنے سے چھوٹوں پر، کمزوروں پر رحم کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تو اس اعتبار سے تم نے اپنے سے چھوٹوں پر کبھی بھی رحم نہیں کھایا، اور کتنی ڈھیٹائی سے اب ہم سے یہاں سے رحم کی توقع کر رہے ہو۔ ہم نے کہا ہے فرشتوں، تمہیں خدا کا واسطہ پشیمانی ندامت کے اس کانٹے کی مزید میری آنکھوں میں پیوست نہ کرو۔ اس حالت میں مجھے دنیا کی سب سے پرکیف لذت جسے میں سب سے زیادہ پسند کرتا تھا وہ بھی بھیانک اور اذیت ناک دکھائی دے رہی ہے۔ میں نے ان کے بارے میں سوچنا بھی گوارا نہیں کر سکتا۔ زنجیریں میرے جسم و گردن کی زینت بنی۔ میں نے جتنی بھی آہو زاری کی اس کا ان پر کوئی اثر نہ ہوا اور ان کا دل میرے لیے نرم نہ ہوا۔ انہوں نے کہا ہمارے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کیونکہ ہمیں اس کا حکم دیا گیا ہے۔
پھر انہوں نے وہ بھاری اور خاردار زنجیریں میری گردن میں ڈال دیں، ان میں سے ہر ایک زنجیر کی لمبائی 70 ذراع یعنی 70 فٹ تھی۔ ان کے پاس ان کے علاوہ اور بھی زنجیریں تھیں جن سے انہوں نے میرے ہاتھ پاؤں باندھ دیے، البتہ اس طرح کہ میں چل بھی نہ سکوں۔ جب یہ فرشتے وہاں سے چلے گئے تو میں نے کردار سے کہا، اے میرے ہم سفر اور اے میرے جسم پر بندھی زنجیریں کھول کر مجھے آزاد کر دو تو میں تمہارا بڑی مہربانی ہوگی۔ کردار نے کہا مارتے ہوئے کہا، میں تم سے پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا، یہ تمہاری ذات راہ ہے جسے تم نے خود تیار کیا ہے۔ کیا تم نے پیغمبر اسلام کی یہ حدیث نہیں سنی کہ جس میں آپ نے ارشاد فرمایا، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، اس میں جو بویا جائے گا کل وہی کاٹنے کو ملے گا۔ یقیناً ہم سب نے بھی اس حدیث کو ہزاروں مرتبہ پڑھا اور ہزاروں مرتبہ سنا ہوا ہے، اور اس کے بعد بھی دنیا کی محبت میں کیسے آنکھیں بند کیے ہوئے ہیں، اور واقعی صورت میں آخرت کے ذرے برابر بھی خیال سے دور ہے۔ سوچو ہم جہاں بو رہے ہیں اگر ویسا ہی کاٹنا پڑ گیا، یقیناً جیسا کہ رسالت مآب نے فرمایا، تو سوچو ہماری زندگی کتنے نقصان میں گزر رہی ہے۔ اس کے بعد بنابر جو تم نے بویا آج اسی کو تو کاٹ رہے ہو۔ اگر تم دنیا میں ذرہ بھر عقل سے کام لیتے تو تمہیں اتنا عذاب نہ دیکھنا پڑتا، اور میرے بجائے تمہارے ساتھ ایک بہت حسین و جمیل، خوشبو سے معطر، خوش لباس، خوش اخلاق مخلوق ہوتی۔ پھر تمہاری منزل مقصود یمن کی سرزمین میں واقع وادی برہوت نہ ہوتی، بلکہ تمہارا حسین سفر نجف اشرف عراق میں واقع وادی السلام کی جانب ہوتا، جو مومنین کے لیے برزخی بہشت ہے۔ وہاں تمہیں ایسی نعمتیں نصیب ہوتی جن کی نظیر تم نے اس دنیا میں بالکل نہیں دیکھی۔ جیسا کہ تم اس سفر میں بہت جلدی اہل عذاب کی ہمنشی اختیار کرنے والے ہو، اگر نیک ہوتے تو تمہیں نیک اور صالح اور پاک انسانوں کی رفاقت نصیب ہوتی، لیکن تم تو خود یہ نہیں چاہتے تھے۔ ان چیزوں کو تم نے خود اپنے ہاتھوں سے اپنا مقدر بنایا۔ کردار کی یہ باتیں سن کر میں ناراض ہو گیا۔ میں نے غصے سے کہا، اے غلیظ بدبودار اور بدصورت مخلوق، اگر تم میری کوئی مدد نہیں کر سکتے تو کم از کم اپنی ان زہر آلود باتوں سے میرے زخموں پر نمک چھڑک کر مجھے اور بھی زیادہ پریشان مت کرو۔ میں جو بات بھی کروں تم صرف یہی بکواس کر دیتے ہو کہ میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا تاکہ مجھے مزید اذیت پہنچے۔ کردار میری ان غصہ بھری باتوں پر ناراض نہ ہوا، بلکہ اس نے قہقہا مار کر کہا، تمہیں میری باتوں کا برا نہیں ماننا چاہیے، ان فضول باتوں کے بجائے اب ہمیں جلد از جلد روانہ ہو جانا چاہیے۔ ناظرین، گفتگو کا سلسلہ 97 یعنی 97 پیج سے شروع ہو کر 102 یعنی 102 تک ہماری گفتگو پہنچ چکی ہے، اور وقت بھی پورا ہو چکا ہے۔ اس کے بعد پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، مگر غور کیجئے ذرا سا ٹھہر کر، اگر یہ بات واقعاً ہماری زندگی میں داخل ہو جائے کہ آج جو بویا ہے، الدنیا و مزرع الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، اگر یہ ہماری زندگی میں داخل ہو جائے تو واقعاً ہم جو یہاں بوئیں گے وہی کاٹیں گے۔ بھلا یہ کیسے ممکن ہے؟ یہاں تو بدتمیزیوں، بد اخلاقیوں، غیبتوں، دوسروں کی توہین اور دوسروں کے حقوق اور دوسروں کی مال پر نگاہ رکھنے اور ان کو غصب کرنے کی نیت رہی ہو، اور وہاں آخرت میں فوراً ہم بدل جائیں کہ اب ہمارے لیے ملک آ رہے ہیں ہاتھوں میں معطر خوشبو لیے ہوئے۔ نہیں ہو سکتا۔ الدنیا و مزرعۃ الآخرہ، کیا ہم اس بات پر غور نہیں کر لیں گے؟ جیسا کہ اور بھی دوسری حدیث میں ملتا ہے، تدین و کما تدان، جیسا کاٹو گے، جیسا بو گے ویسا کاٹو گے، جو کرو گے وہ بھرو گے۔ تو اس اعتبار سے بہت توجہ رکھنی چاہیے کہ ہماری زندگی کس انداز سے گزر رہی ہے۔ الدنیا و مزرعۃ الآخرہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔